السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 101 کا لیکچر نمبر 11 اسٹارٹ کریں گے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم ٹاپک نمبر 123 سے لے کے ٹاپک نمبر 133 تک کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیکچر میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں جو پیاجے کے اسٹیجز آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے تمام اسٹیجز جو ہیں وہ اسی ایک ویڈیو میں آپ کو مکمل مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک 123 کے ساتھ، پیاجے اسٹیجز آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ تو دیکھیے، جین پیاجے نا بچوں کی علمی ترقی اور یہ کہ وہ اپنی دنیا کو کس طرح سمجھتے ہیں اس موضوع میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر بچوں کی ذہنی نشو و نما سے متعلق ایک علمی نظریہ تیار کیا۔ پیاجے بچوں سے مخصوص سوالات پوچھتے اور ان کے جوابات کے ذریعے ان کی سوچ کے انداز کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کرتے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بچہ سوال کا صحیح یا غلط جواب نہیں بلکہ کس منطق اور کس استدلال سے جواب دیتا ہے۔ پیاجے کے مطابق بچوں کی نا بے ساختہ باتیں ان کی سوچ کو سمجھنے کے لیے قیمتی اشارے فراہم کرتی ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ بچوں کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے نا، جو علمی نشو و نما ہے، وہ ہیریڈیٹری فیکٹرز اور جو انوائرمنٹل ایکسپیرینسز ہیں نا ان کے باہمی عمل سے ہوتی ہے۔ جب بچہ دنیا سے مسلسل تعامل کرتا ہے تو وہ نیا علم پیدا کرتا ہے اور پرانا علم دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ پیاجے کا کہنا تھا کہ جو یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے انسان کی دیگر تمام ڈیولپمنٹ جیسے کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے یا مورل ڈیولپمنٹ ہے نا، اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ جو ترقی ہے وہ مرحلہ وار اور مسلسل ہوتی ہے، جو عمر، پختگی اور تجربے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ بچوں کو ذہنی ترقی کے اگلے مرحلے پر لے جانے کے لیے کوئی آسان سی ایکسرسائز کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسی سرگرم عمل ترقیاتی لحاظ سے موزوں تجربات درکار ہوتے ہیں جو بچوں کو کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 134 کی طرف، جو کہ ہے سینسری موٹر اسٹیج۔ جین پیاجے کے مطابق بچوں کی ذہنی نشو و نما کا پہلا جو مرحلہ ہے، جو فرسٹ اسٹیج ہے، وہ سینسری موٹر اسٹیج ہے، جو پیدائش سے لے کے تقریباً 2 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ اس اسٹیج میں بچے اپنے حواس جیسے کہ دیکھنا، چھونا، چوسنا، سننا وغیرہ اور حرکات کے ذریعے نا اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابتدائی ذہنی ترقی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ مزید 6 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آ جاتا ہے ریفلیکسز جو ہے وہ پیدائش سے 2 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس ابتدائی مرحلے میں بچہ اپنی فطری جبلتوں مثلاً چوسنا اور دیکھنا کے ذریعے جو ہے نا ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حرکات غیر ارادی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا آ جاتا ہے اسٹیج پرائمری سرکولر ریئیکشن۔ پرائمری سرکولر ریئیکشنز یہ 1 سے 4 ماہ کا عرصہ ہے۔ اس اسٹیج میں نا بچہ اپنے جو سینسری ایکسپیرینسز ہیں نا ان کو نئے سیکھے گئے اسکیما سے جوڑنے لگتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ بچہ نا اتفاقاً اپنا انگوٹھا چوس لیتا ہے اور پھر خوشگوار تجربے کے باعث اس عمل کو دہرانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کرتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ اسٹیج اس کی آتی ہے سیکنڈری سرکولر ریئیکشن۔ یہ جو ہے 4 سے 8 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کی توجہ خود سے ہٹ کر بیرونی دنیا کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ وہ جو ہے اب دانستہ طور پر کوئی عمل دہراتا ہے تاکہ ارد گرد کے ماحول سے کوئی رد عمل حاصل کیا جا سکے، جیسے کھلونا اٹھا کر منہ میں ڈال لینا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے لگتا ہے۔ فورتھ اس میں آ جاتا ہے کوآرڈینیشن آف ریئیکشن۔ یہ 8 سے 12 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ بچے اب واضح ارادے سے عمل کرتے ہیں۔ وہ مختلف سیکھے گئے اعمال کو ملا کر کسی مطلوبہ نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جھنجھنے کو ہلانا تاکہ آواز آئے۔ ٹھیک ہے، ففتھ آ جائے گا اس میں ٹیریٹری سرکولیشن۔ یہ 12 سے 18 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جو ہے بچے تجربات کے ذریعے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ مختلف آوازیں یا حرکات آزما کر دیکھتے ہیں کہ کون سی حرکت والدین یا جو کیئر گیور ہے اس کی توجہ حاصل کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو 6th اسٹیج آ جاتی ہے وہ ہے ارلی ریپرزنٹیشنل تھاٹ۔
ہے یہ جو ہے 18 سے 24 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے. اس آخری اسٹیج میں بچے سمبولک تھنکنگ کی طرف بڑھتے ہیں. اب وہ اشیاء یا واقعات کو ذہنی طور پر تصور کرنا شروع کرتے ہیں اور دنیا کو صرف جسمانی اعمال سے نہیں بلکہ ذہنی عمل سے بھی سمجھنے لگتے ہیں. اس مکمل مرحلے میں بچوں کی ذہنی اور عملی صلاحیتیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہ ماحول سے تعلق اور سیکھنے کی بنیاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 125 کی طرف جو کہ ہے پری آپریشنل اسٹیج. یہ جو ہے سیکنڈ اسٹیج ہے. جین پیاجے کے نظریے کے مطابق بچوں کی ذہنی نشوونما کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پری آپریشنل اسٹیج کہلاتا ہے، جو تقریباً 2 سے 7 سال کی عمر پر محیط ہوتا ہے. یہ عمر ابتدائی بچپن کی تعلیم کا مرکزی دورانیہ ہے جس میں بچہ تیزی سے ذہنی اور لینگویج ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ کرتا ہے. اس مرحلے کی اہم خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ بچے علامتی انداز میں سمبل وے میں سوچنا سیکھتے ہیں، یعنی وہ اشیاء کی نمائندگی کے لیے الفاظ اور تصویروں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ کسی لکڑی کے ٹکڑے کو تلوار یا کار تصور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس عمر میں بچے اکثر ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. اگرچہ زبان سیکھنے کی بنیاد پچھلے مرحلے میں رکھی گئی تھی، مگر زبان کا بھرپور اظہار اسی مرحلے میں پری آپریشنل اسٹیج میں ہوتا ہے. اب پریٹینڈ پلے یعنی فرضی کھیلوں کے ذریعے جو ہے بچے سیکھنے لگتے ہیں، لیکن لاجیکل تھنکنگ اور جو دائمی حقائق ہے نا، جیسے ایک گلاس پانی کو دوسرے برتن میں ڈالنے سے مقدار بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو تھنکنگ ہے نا، اس کو سمجھنے میں ان بچوں کو ابھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے اس اسٹیج میں بچوں کو ایسا تعلیمی ماحول دینا ضروری ہے جو علامتی، زبانی اور تخیلاتی سرگرمیوں سے بھرپور ہو تاکہ ان کی ذہنی صلاحیتیں بہتر طریقے سے فروغ پا سکیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ٹاپک 126 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ریپرزنٹیشنل اسٹیج. جین پیاجے بچوں کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس بات کا مطالعہ کرتے تھے کہ بچے دنیا کو کیسے سمجھتے اور جانتے ہیں. انہوں نے بچوں کی مشاہدہ کاری کے ذریعے اپنے نظریات کو ترقی دی. وہ بچوں سے ایک خاص سوال یا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے اور پھر بچے کے جواب کے انداز میں اس کی سوچ کی سمت کو دریافت کرتے ہیں. ان کے لیے درست یا غلط جواب کی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات میں دلچسپی رکھتے تھے کہ بچہ کس قسم کی لاجیکل تھنکنگ یا ریزننگ کا استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پیاجے کے مطابق بچوں کے خود سے دیے گئے جوابات ان کی ذہنی سرگرمیوں کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ذہنی نشوونما موروثی صلاحیتوں اور ماحولیاتی اثرات کے باہمی تعامل سے وجود پہ آتی ہیں. جیسے جیسے بچہ اپنی دنیا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے، وہ نئی معلومات پیدا کرتا ہے اور پرانی معلومات کو نئے انداز سے سیکھتا اور دہراتا ہے. پیاجے کا ماننا تھا کہ ایک بچے کی ذہنی نشوونما ہی اس کی تمام دیگر اقسام کی نشوونما کو کنٹرول کرتی ہے، جیسے کہ ایموشنل، سوشل یا مورل ڈیولپمنٹ. اس لیے بچوں کی سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی صلاحیتوں کو سمجھنا اس کی مکمل شخصیت کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. ٹاپک 127 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے کنزرویشن یعنی مقدار یا مقداریت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت. دراصل یہ ایک لاجیکل تھنکنگ کی اسکل ہے جو کسی فرد کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کسی شے کی مقدار، اس کا سائز یا اس کی کوانٹٹی صرف اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی کہ اس کی ظاہری شکل، برتن یا ترتیب تبدیل ہو. یہ تصور ماہر نفسیات جین پیاجے کے نظریے کا اہم حصہ ہے. پیاجے کے مطابق پری آپریشن جو اسٹیج ہے وہ 2 سے 7 سال کے بچے اس اسٹیج میں ایسی مینٹل آپریشنز انجام دینے سے قاصر ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ کسی چیز کی اصل مقدار کو اس کی ظاہری تبدیلی کے باوجود پہچان سکیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کسی بچے کو 2 کیوز میں، 2 لائن میں، 2 قطاروں میں
میں برابر تعداد کے سکے دکھائیں، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں کو برابر سمجھے گا. لیکن اگر آپ ایک قطار کے سکوں کو تھوڑا سا پھیلا دیں تو بچہ فوراً یہ سمجھ لے گا کہ جس قطار کی لمبائی زیادہ ہے اس میں سکے بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ سکوں کی تعداد وہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچے صرف ظاہری مشاہدے پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ سوچ یا عمل کو ذہنی طور پر پلٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کنزرویشن کی سمجھ بعد کی ترقیاتی مراحل میں کام آتی ہے جب بچے لاجیکل اور تجدیدی انداز میں سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 128 کی طرف، جو کہ ہے ایگو سینٹرزم. پری آپریشنل اسٹیج، 2 سے 7 سال کی عمر کا جو اسٹیج تھی، اس کے بچے ان کی جو سوچ اور گفتگو جو ہے وہ عام طور پر ایگو سینٹرک ہوتی ہے، یعنی وہ ہر بات کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پیاجے کے مطابق ایگو سینٹرزم اس صلاحیت کی کمی کو کہتے ہیں کہ بچہ کسی صورتحال کو دوسرے فرد کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتا. ایسے بچے یہ فرض کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انہی کی طرح سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے اور محسوس کرتے ہیں. اس اسٹیج میں بچوں کے لیے دوسروں کی رائے یا جذبات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اس اسٹیج کی ایک بڑی پیش رفت یہ ہوتی ہے کہ بچے چیزوں کو زبان کے ذریعے معنی دینا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، خود کلامی جو ہے نا ایگو سینٹرزم کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، جس میں بچے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ کسی پہیلی کو جوڑتے وقت خود سے کہہ رہے ہوں کہ اگلا ٹکڑا کون سا ہوگا. صحیح ہے. پیاجے نے اس قسم کی گفتگو کو ایگو سینٹرک اسپیچ کہا، جو بچوں کو اپنی سوچ اور عمل میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. ایک مشہور تجربہ جو کہ تھا The 3 Mountains Task، اس کے ذریعے پیاجے نے ایگو سینٹرزم کی جانچ کی. اس ایکسپیریمنٹ میں بچوں سے پوچھا گیا کہ وہ پہاڑوں کے ماڈل کو دوسرے فرد کی جگہ دیکھنے پر کیا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو چھوٹے بچوں نے اکثر وہی منظر بیان کیا جو وہ خود دیکھ رہے تھے، یعنی وہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے سے قاصر تھے. یہ ظاہر تھا کہ ابتدائی عمر کے بچے اپنی دنیا کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے زاویے سے سوچنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے ٹاپک 129 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے کانکریٹ آپریشنل اسٹیج. جین پیاجے کے مطابق بچوں کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے نا، اس کا تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے کانکریٹ آپریشنل اسٹیج، جو تقریباً 7 سے 11 سال کی درمیانی عمر کے دوران ہوتا ہے. اس اسٹیج میں بچے لاجیکل وے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. وہ ذہنی تصاویر اور سمبلز کا استعمال کرتے ہیں اور عمل کو ذہنی طور پہ الٹانے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں. یعنی وہ کسی عمل کو ذہن میں انجام دے کر اسے پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں، جس سے اگر کوئی چیز کھو جائے تو وہ یاد کر کے تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس اسٹیج میں بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کسی چیز کی ظاہری شکل بدلنے سے اس کی مقدار یا معیار نہیں بدلتا. مثال کے طور پہ اگر پانی کو ایک گلاس سے دوسرے لمبے گلاس میں منتقل کیا جائے تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ پانی کی مقدار وہی ہے، صرف شکل بدلی ہے. یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ کنزرویشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، پیاجے کے مطابق اس عمر کے بچے انڈکٹیو لاجک یعنی مخصوص تجربات سے عمومی اصول اخذ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں. مثلا اگر ایک بچہ بار بار بلی کے قریب جا کر آنکھوں پہ خارش، ناک بہنا اور گلے میں سوجن محسوس کرے تو وہ یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ اسے بلی سے الرجی ہے. تاہم اسی عمر میں بچوں کو ڈڈکٹیو لاجک یعنی عمومی اصول سے مخصوص نتیجہ اخذ کرنے میں دشواری بھی پیش آتی ہے. جیسے اگر وہ سیکھیں کہ A = B اور B = C تو انہیں یہ سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے کہ A = C بھی ہوگا. صحیح ہے، تو یہ جو سٹیج ہے یہ بچوں کی سوچ کو زیادہ حقیقت پسند، لاجیکل اور ڈسپلن بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور یہ ابتدائی تعلیم میں ان کی علمی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 130 کی طرف، جو کہ ہے ریورسیبلٹی، واپسی یا الٹ جانے کی جو صلاحیت ہے. تو ریورسیبلٹی کا مطلب ہے کہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ چیز یا عادات کو بدلا بھی جا سکتا ہے اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس بھی آ سکتی ہے. یہ ذہنی عمل جو ہے کانکریٹ آپریشنل اسٹیج میں بچوں میں پیدا ہوتا ہے.
فار ایگزامپل اگر کسی بچے کی پسندیدہ گیند کی ہوا نکل جائے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گیند ختم نہیں ہوئی بلکہ اسے دوبارہ ہوا بھر کر پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. ریورسیبلٹی میں یہ لاجک شامل ہوتی ہے کہ جو کام کسی چیز کے ساتھ کیا گیا ہے وہ الٹ کر دوبارہ اصل حالت میں واپس بھی لایا جا سکتا ہے. میتھمیٹکس کی ابتدائی تعلیم میں بھی یہ صلاحیت نظر آتی ہے، جیسے ایک 7 سالہ بچہ سمجھنے لگتا ہے کہ 2+4 اور 4+2 دونوں کا جواب ایک جیسا ہوتا ہے اور یہ دونوں ترتیبیں ایک دوسرے کے برابر ہیں. اسی طرح وہ سمجھنے لگتا ہے کہ 4-6 اور 4+2 کے درمیان رشتہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جمع کا عمل ہے اور دوسرا اسے واپس لانے والا جو ہے وہ مائنس کا عمل ہے. یہ ذہنی ترقی نا بچے کو بہتر طریقے سے میتھمیٹکس، ایویلویشن اور لاجیکل تھنکنگ میں مدد فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ٹاپک 131 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن کا مطلب ہے اشیاء کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر گروپ کرنا یا درجہ بندی کرنا، جیسے رنگ، شکل، سائز، مقدار یا دیگر اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی بنیاد پر. یہ تصور بچوں کے لیے نہایت اہم ہے کیونکہ یہ مسئلہ حل کرنے اور منطقی سوچ، لاجیکل تھنکنگ پیدا کرنے کی بنیاد بنتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ڈفرینٹ کلرز کی بالز کو الگ الگ گروپس میں رکھتا ہے یا ایک جیسے سائز یا شکل کی جو آبجیکٹس ہیں ان کو ایک جگہ رکھتا ہے. اس طرح وہ فرق اور مماثلت کو سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی طور پر بچے اپنی سینسری معلومات یعنی جو وہ دیکھتے ہیں، سنتے یا چھوتے ہیں ان کی بنیاد پر چیزوں کی درجہ بندی کرتے ہیں، ان کی گروپنگ کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ان کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے وہ یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں اور ہر چیز کا ایک مخصوص مقصد یا فنکشن ہوتا ہے. کلاسیفیکیشن بچوں کی یادداشت، توجہ اور تجزیاتی جو مہارتیں ہیں ان کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے، جو تعلیمی کامیابی کے لیے نہایت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 132 کی طرف جو کہ ہے سیریشن. سیریشن ایک ایسا کوگنیٹو عمل ہے جس میں بچہ مختلف آبجیکٹس کو، مختلف چیزوں کو ان کے سائز، ان کی ہائٹ، ان کی ڈائمنشن کی بنیاد پر ترتیب سے لگانے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے. یہ صلاحیت تقریباً 7 سے 12 سال کی عمر کے درمیان بچوں میں ترقی پاتی ہے. اس اسٹیج میں بچے لاجیکل وے میں سوچنے لگتے ہیں اور چیزوں کو ایک مخصوص ترتیب میں رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ سب سے چھوٹے سے سب سے بڑے یا سب سے ہلکے سے سب سے بھاری تک کی سیکوینس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. پیاجے نے سیریشن کا تجربہ اس طرح کیا کہ بچوں کو مختلف ہائٹ کی نا اسٹکس کو دے دیا کہ وہ چھوٹے سے بڑے کی ترتیب میں انہیں رکھ کے دکھائے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جو سیریشن کی اسکل ہے نا یہ ریاضی یعنی کہ میتھمیٹکس اور سائنس جیسے سبجیکٹس کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ان سبجیکٹس میں جو ہے وہ کوانٹٹی، سائز، ان کا ویٹ، ٹھیک ہے، تو ان تمام خصوصیات کی بنیاد پر نا تجزیہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان سبجیکٹس میں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ایک بچہ مختلف سائز کے باکسز کو چھوٹے سے بڑے تک ترتیب دے سکتا ہے تو وہ سیریشن کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. اس عمل سے بچوں کی تجزیاتی سوچ، توجہ اور مشاہدے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے فارمل آپریشنل اسٹیج. فارمل آپریشنل اسٹیج جو ہے نا یہ پیاجے کی تھیوری کے مطابق کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا چوتھا یعنی کہ 4تھ اسٹیج ہے اور یہی آخری اسٹیج بھی ہے جو کہ تقریباً 12 سال کی عمر سے جوانی تک جاری رہتا ہے. اس اسٹیج میں بچے جو ہے وہ صرف ظاہری یا مادی اشیاء پر انحصار کے بغیر ذہن میں نظریات یعنی کہ ایبسٹریکٹ خیالات کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں. وہ کسی تصور یا مسئلے کو ذہنی طور پر سمجھ کر اس کا حل تخلیقی انداز میں نکال سکتے ہیں. اس اسٹیج میں لاجیکل تھنکنگ، ڈیڈکٹیو ریزننگ اور ڈسپلنڈ پلاننگ کی صلاحیت جو ہے یہ بھی پیدا ہوتی ہے. اس اسٹیج کا فرق واضح کرنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر سارہ علی سے لمبی ہے اور علی ایمان سے لمبا ہے تو سب سے لمبا کون ہے؟
صحیح ہے؟ اس قسم کے سوالات کا درست جواب دینے کی صلاحیت انفرینشیل ریزننگ کہلاتی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بچہ اب ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے جو اس نے براہ راست نہیں دیکھی۔ اسی طرح پیاجے کے ایک تجربے میں بچوں سے پوچھا گیا کہ اگر ان کے پاس تیسری آنکھ ہو تو وہ اسے کہاں رکھنا چاہیں گے۔ چھوٹے بچے عام طور پر اسے پیشانے پر رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑے بچے تخلیقی انداز میں مختلف جگہوں اور ان کے استعمالات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ایبسٹریکٹ تھاٹ کہلاتی ہے اور یہ صرف فارمل آپریشنل سٹیج میں مکمل طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس سٹیج میں بچے صرف ماضی کے تجربات پر انحصار کرنے کے بجائے مستقبل کی پلاننگ، نتائج کا اندازہ لگانے اور مختلف امکانات پر غور کرنا بھی سیکھتے ہیں، جو عملی زندگی کے لیے نہایت اہم اسکلز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ نا ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پیاجے کے تمام سٹیجز اس ٹاپک میں ہم نے کور کیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی پریشانی ہو، کوئی سوال ہو، یا اگر آپ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس دے سکوں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اسی طرح آپ تک پہنچتے رہیں۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔